کوئی آدمی کتنی سخت کرے کتنے جو ہے زکاتیں دے جتنے کیا کرے. آپ کو اتنا بہت کھا جائے لوگ اور یہ سنا کسی نے آپ کو پانی پلا دیا. اس کے بعد ساری چیزیں ان پر موقوف ہے ان پر پورے موقوف ہے. اس بات کے بغیر جن کے تو کوئی چیز آئی چاہتے ہیں اس بات سے ایمان بغیر تو کوئی چیز مطلب نہیں. اس کے بعد بقیہ سب چیزیں جو ہے نماز ہے روزہ ہے یہ ان پر موقوف ہے. اس بات کتاب ایمان کے بعد کتاب لکھا کرے کھانے میں چل وہ دو تین ہم بٹھاؤ دیں کھانے میں مگر قاضی جی کی غیبت میں تربوز نہیں ہونے کا ایسا بات میں کہہ دوں. میں نے کہا کھانے اچھی نہیں قاضی جی کی غیبت میں تربوز نہیں ہونے کا ایسا بات اس کا ایسا سبق ہو جائے گا. بٹھا جس کو خالی صاحب فرمائے تو ہو جائے فرمانے ضرور شروع کر دیا گا. الفصل الأول عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي. میری طرف سے تبلیغ کیا اور اس کے نام تبلیغ والوں کے واسطے جو بہت سارا مت یہ جملہ یہ کہیں چاہے ایک ہی آیت ہو چاہے ایک ہی حدیث ہو یہ جو کہہ لو کہ اس سے موضوع نہ ہو اس سے جو ہے تبلیغ جائز نہیں یہ نہیں وہ نہیں. کسی کو ایک آیت معلوم ہو وہ اسی کی تبلیغ کر دو ہے کسی کو ایک مسئلہ معلوم ہو اسی کی تبلیغ. اور حدیث صبح بنی اسرائیل ولادت کا مطلب یہ کہ پہلے باپ کے زمانے میں کئی حدیث ایسی گزرتی ہے کہ حضرت عمر نے تورات کرنی شروع ہو گئی ہے یاد ہے وہ ابتدائی حکم. اس کے بعد جب احکام جو ہے پختہ ہو گیا قرآن حدیث ہو گیا تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے واقعات نقل کی جائیں تو ان میں بشرطے تو قید شریعت کے خلاف اگر کوئی ملا قائد صاحب نہیں کون مل گیا کون ہے نا ومن كذب علي متعمدا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ. کے بعد ایک بات ہے دید اور دانستہ جو اس پر کوئی حدیث ہے وہ اپنے ٹھکانے جاننا چاہیے. بہت ساری باتوں کو اہمیت دینے کے واسطے اللہ سلام کرنے کی حدیث نہیں آیا اگر پکا معلوم ہو گیا حدیث میں تب تو کہنا جائے گا. اور اگر پکی طور سے معلوم ہو اسی واسطے جو بڑوں کا اہتمام یہ رہا ہے اور ان نظروں کو صدیق کے آتا ہے سب سے آگے ہر وقت سے ساتھی سمجھا ہے نہیں شروع سے ساتھی ہزار اور نظر کے ساتھی ہر وقت سے مگر جتنی کم حدیث ہے اتنی کہ ان سے کسی اور سے بہت کم حدیث ہے. اور ان کا قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کچھ حدیثیں چھانٹنی شروع کی. ایک دن رات کو جو ہے وہ جو ہے طبیعت جو ہے کچھ دیکھا بھی نہیں آ رہی کبھی ادھر کروٹ لیں کبھی ادھر کروٹ لیں کبھی ادھر کروٹ لیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے کیا کرنے کا میں نے کتاب لکھی ہے حدیث مجھے ادھر ہو رہا جب اس میں کوئی غلطی ہے ایسی چیز لکھی گئی ہے جو حضور سے میں نے نہ سنی ہو یا مڑا اس میں کچھ سیب ہو گیا تو پھر میں اس وحی میں داخل ہو جاؤں تو میں اس کو جلا دیا. سمجھے اس علاقے میں غالب ہوگا بھی قصہ. اور اسی طرح سے جو ہے یہ اکابر صحابہ جو ہے اور اکابر علماء ان کے یہاں حدیث نقل کرنے کا دستور کم ہے. جو آج عبداللہ بن مسعود ہے جن سے فقہ حنفی چلا ہے وہ ان لوگوں نے سمجھا کہ اجنبی اس آدمی کا آگے چلے مجھ کے گھر کا آدمی چل جاتا ہے ہر وقت ان کی ماں آنا جانا. اور حضور نے بھی اسے کہا تھا کہ تمہارے لیے مستقل اجازت دی گئی جب آؤ سمجھے اجازت دے دو اور دے گی آ جاؤ. مگر اس کے بعد بہت کم حدیث سے نقل کریں گے. اگر ہم پھر وہ صحابہ نے بھی محدثین نے بھی
اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کا بہت حدیث کم ہے ان کے وقت، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس حدیث نہیں. میں ایک زہری کو سنا 7 صندوق سے، صرف زہری کی حدیثوں کو 7 صندوق سے، صرف زہری، مگر وہ اسی بنا پر کہ جس بنا پر ان کو صدیق نے اپنا وہ جلا دیا، سمجھا، وہ حدیث کے الفاظ کم نقل کیا تھا، مسئلے بتایا تھا، جو کوئی پوچھے تھا بس حدیث کی روشنی میں چکا ہے، علماء فقہ میں مشہور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں جو مکثر کا نام ہے، وہ بڑی کوشش سے حدیث ہے، کوئی حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کا کوئی سبق دو تین جگہ ابو ہریرہ سے خالی ہوگی. کسی نے ان سے پوچھا تو بولا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی کہا گیا، کہنے کو حضرت عمر کے زمانے میں کہتے چاہتے ضرور لگتے حضرت عمر کے زمانے میں جس طرح میں حدیث سے بیان کرتا ہے پٹائی ہوتی، مسئلہ اس کی وجہ ہے. اور وجہ ذوق علماء تھے اور سب سے الگ بات ہے، باقی لوگوں کو نظام کے احتیاط کا جو ہے وہ حضرات تو احتیاط کے اسے جو تمہارا اور کہانی کرتے، اور باقی لوگ کو جانے کے درمیان میں جذبہ یہ ہو کہ اگر ہم یہ احتیاط یا احتیاط لگا حدیث سے ساری رہ جائیں ہے نا، ہم تو احتیاط یہ حدیث کیا ساری منع دو وہ کرنے والے. اسی طرح سے صحابہ کرام کے درمیان ہے محدثین کا 2 اصطلاح ہے، ایک المکثر ایک المقل. صحابہ کی ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے علم حدیث کے اندر، اس کے امام مکثرین صحابہ کی تھیری سے الگ نہیں تھی، مقلین سے الگ نہیں. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. جو سب مجھ سے روایت بیان کرے مگر تو نے یوں کہا کہ شیخ الحدیث میں روایت کی اگر اور تیرے ذہن میں یہ ہے تجھے غلط کہا بہت سی جگہ میرے ذمہ تھوڑی پڑی، مجھے تو انہوں نے کہا کہ جو اس کو جانتے ہوئے بھی غلط ہے کسی دوسرے دن ہے وہ بھی جھوٹی حدیثوں کے شائع کرنے میں استعمال ہوگا. یہ کہہ دینا کبھی کہ میں تو سوچا یعنی ایک حدیث ہے میں نے نقل کی اور تیرے ذہن میں یہ ہے کہ غلط، تو تم یہ سمجھ گیا کہ شیخ الحدیث نے کہا میں کہہ دوں ان کے ذمے یونیوں نے ان کے ذمے تو بھی موبائل میں وہ ٹھیک ہو جاؤ جب تجھے معلوم ہے کہ غلط ہے تو یہ جائز نہیں سکتا. عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بس یہ کہتے ہیں اللہ علیہ شان جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیں مگر جس کی بھلائی مقصود ہو اس کو دین کی سمجھ دیا کریں، مگر یہ فقہ ان کو تفقہ ہے. جی وإنما أنا قاسم والله يعطي. متفق عليه. فرمانا حضور کہ میں تو بانٹنے والا ہوں، سمجھے، میں تو صرف بانٹنے والا ہوں، ہدایت دینے والا وہ ہے. اگر ہم بس حاصل یہ کہ گویا ہر چیز اللہ کے قبضے میں، انک لا تہدی من احببت، اللہ کے اللہ جاری نہیں تھا مگر تمہارے قبضے میں نہیں ہے. مشوق جتنے چاہے ہو تو محبوب جتنے چاہے ہو لاڈلے جتنے چاہے ہو مگر اختیار معمول چیز رہے. وعن معاوية حضرت ابو طالب حضور کے چچا بڑے مسلم بڑے من بہت اخیر وقت حضور تشریف لے جائے ان کے احسانات کی بڑے احسانات ہیں حضور کے. حضرت ان کے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد وہی حامی رہے باوجود کافی ہونے اور سارے کفاروں کے یہاں ان کی وجہ سے جو ہے حضور کے ساتھ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکے جب وہ بڑے سردار تھے. عبد المطلب کے بعد بہت سارے قریش کے سردار تھے، انہوں نے حضور تشریف لگایا آخر میں اور بتیری منت کی اس سے جان ایک جیسے لا الہ الا اللہ کا چاہے موتی کا وقت ہو مجھے اللہ میں سے لڑنے کو بات پہنچ جائے گی مجھے گدوں گا چچا نے میرے نہیں اس وقت موت کا یقین نہیں تھا، موت کا یقین کسے ہو کیا چلو اور ان کا بھی جب جی تھا مگر وہ دوسری جگہ کم وقت ابو جہل بیٹھا ہوگا جب وہ جگہ تھا کوئی ڈھیلا پن ہو رہا ارے جو کہ لوٹے کے کھانے سے دادا باپ دادا کی مدد سے ہٹ جائے گا
اللہ مذہب عبد المطلب، باپ کے مذہب میں جا رہا ہوں. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی. حضور کو بہت رجوع ان کے مسلمان نہ ہونے کا بے حد خلق ہوا. بہت اچھی حضور نے کوشش کی، اخیر میں وقت جا گیا. اور اس کے جو ہے وہ ابو جہل کا مقصد ان کو اسلام نے اللہ نے دیا. بس اسی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، انک لا تہدی من احببت. سمجھے؟ اور ہمارے اکابر کا، ہمارے مشائخ کا، ہمارے صوفیہ کا ایک مقولہ ہے. مجھے ان نے غزل نہیں لکھا تھا، سمجھ گئے؟ مجھے بھی لکھا اور اوپر والوں نے کہا کہ وہی مکتوبات بھی بہت جگہ ہے، ان سے اوپر مجھے حساب غلط ہے. وہی حساب ہمارے کہ بھائی ہم کوئی چیز نہیں، شیخ شیخ شیخ. سمجھ گئے؟ میرے حضرت نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ میری مثال تو نل کی سی ہے. نل جانو جسے پانی کھینچے، کھینچنے والا جتنے زور اور توجہ سے کھینچے گا اتنا پانی آ گا اور آگے گا وہاں سے مخزن. سمجھے؟ مخزن تو ہے اللہ، موتی تو وہ اور ملا کھیت. البتہ اتنا ہے ضرور، سمجھے کہ نل کے جل سے آگے ابھی اتنا ہے. یہ نبی ہے، یہی شیخ ہے، یہ آگے کا تو شیخ کا جیسے یہاں بیٹھ کے تو کٹ کٹ کرنا شروع کر دے، نکل جائے گا پانی. ہو جو دو سے مار ڈنڈے میری گاڑی کے لے گا 4-4 5-5 سو گئے، پانی نہیں نکلے گا تو اسی نل سے، مگر نکلے گا کھینچنے والے پر ہوگا خود بخود جملہ کرتا اور آگے کا وہاں سے. بس یہی مقصد ہے حضور کا کہ اللہ ہے دینے والا، میں تو بانٹنے والا ہوں. بھائی جس کے قسمت میں جتنا ہوگا، مگر اللہ کی طرف سے جس کو جتنا جو ملنے کا ارادہ ہوگا مجھے جی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بہت یاد کریں قاضی لوگوں نے 4-5 دن تک 6-7 دن تک ایک دن تک ملنے کا. الناس معادن كمعادن الذهب. اللہ میں بھی بھیجتے جائیں گے اور اللہ میں بھی بھیجنے کے اوپر کوئی تعمل نہیں. مگر گندا برسانے والا کون ہوگا؟ یہاں تو بقول آپ کے سارے صوفیہ ہی ہوں گے. ابراہیم جو قاضی چل جائیں گے تو مل کرتا ہے اور کاٹے گا کون؟ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضه. یہ کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے. یہ کہیں آدمیوں کی بھی جائے کانے ہوا کریں، کان جیسے سونے چاندی کی کان ہو، مگر سونے کی جہاں کان ہوگی وہاں کان سونے ہی سونا نکلے گا. اسی طرح سے آدمی جو ہوا کرے وہ ان کی بھی کان ہو. اور کان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض خاندان شریف ہوں گے، شریف سمجھے، یعنی ان میں جو ہے اخلاق اچھے ہوں، چاہے وہ اپنے اخلاق سے فائدہ نہ اٹھائیں، سمجھ گئے. اور باتیں جو ہوں وہ اپنا جو ہے دوسری قسم کو ان کے دماغ میں تربیت بھی اگر دی جائے، تربیت سمجھ گئے تو وہ بھی اپنا ایسی ہوا کہ یہ محبت جو ہے یہ جس کا نام سنا کریں اس کو یہ بڑا معاملہ، اس کا کوئی قانون نہیں، جس کا چاہے آ جاؤ. وہ بیچاری گاؤں کی تھی، ایک بڑے رئیس جا رہے تھے اور جو ہے وہ رستے میں سے خوبصورت نکل لگے گی، شاموں سے شادی کرتے. وہ بڑا اونچا خاندان، بڑے شروفا کا، اور یہ بیچاری گاؤں ہے یہی سے جب بلے بغیر گلے کی بات ہی نہیں آئی، وہ بولا نہیں چاہیے جگہ. بس بہت قانون بھی بہت محنت کرتا ہے، وہ کرنے کے بعد بول جائے گی سب. وہ سوچے کہ یہ تو جائے گا گاؤں بھی گئے لکھنؤ کی بات، اور وہ اپنے گاؤں جانے رہے. ایک جگہ ساتھ ہی کہنے لگی ابھی جیسے صحیح میں تو مرنے کو وہ ہو گئی. میری آواز سن لیتی ایک جگہ اور منت کی بہت پیاری بیٹے مجھے اپنی آواز سنا دے کہتی چکے گا. ہاں 2 برس ہو گئے نا تیری آواز میں. اسے بھی جو ہے 7 سے 7 کی منت کے اوپر جو ہے سب کچھ آ گئی. اب میں تو بات گالی تو تمہیں میں تو دے دیتا مگر تم سارے کے سارے بڑے آدمی بہت جناب اس میں بہت محبت میں آگے کیا لگے ساتھ کیا رہی ہوں چل وہ بیچاری کوئی کام کرتی رہ گئی گئی پھر سے تو نہیں سنتی تو اچھا. خیارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. یہ وہی مادت جو زمانے جاہلیت کے نام شرفا ہے
طرفہ سمینہ پنجہ ہے کوئی مرتبہ تینوں شریعت میں نہ کرم کو کو اپنی جگہ سمجھ گئے اللہ کے وہی مقرر ہے جو متقی باقی عادات جو ہوا کرتے ہیں وہ خاندانوں کا الگ ہوا شرفا کے خاندان کے درمیان میں گاڑی دینا خبر مزارت حدیث سناؤں تو ملتا میں تو دیکھا ہے کہانی سنانے کو مگر جب میں آزاد ہوں اور جو یہ ہو کہ 4 بجے بس ان 4 باروں کو پلٹا جی سے سنا جائے گا کہانی سناؤں گا پھر بعد میں اس کا جائے گا یاد رکھیے گاڑی میں شور باندھنے کا کہانی سنوں گا ابھی خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا جو ان میں جو ہے جاہلیت میں اونچے اخلاق والے ہوں گے شریف ہوں گے عجیب وجاہت ہوں گے وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ اونچے رہیں اور جو زمانے جاہلیت کے زمانے معمول کو پسند کرے جاہل پسند کرے برے اخلاق والے وہ اسلام لانے کے بعد لوگوں اخلاق اپنی جگہ بدستور ہوا گئے اسلام لانے سے ان کے جو فرق وہ بدلتے نہیں جبلت جبل گردت جبلت نہ گردت مگر پہاڑ جبل کہیں پہاڑ تو اپنی جگہ جھٹ جا مگر جبلت نہیں ہٹتی اپنی جگہ وہ اپنی بدستور ہے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی عادتیں ہوں تبھی مگر ویسے بدستور ہے آدمی بس اتنا فرق پڑ جاؤ اسلام لانے سے کہ وہ برے جگہ پر استعمال ہونے کے بجائے پھر اچھی جگہ استعمال ہونے میں وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کے جائے گا آپ کے سامنے یہ تبلیغ میں بھیجو نا ڈاکٹر صاحب اس میں زیادہ ثواب ہوگا سب جان سے وہ مولوی سعید خان جو ہے میرے ساتھ سب جا سکے ہمارے ابراہیم کو لے جاتے ہم تو سب ڈر جاتے ہم نے کہا نہیں میری گاڑی میں اٹھا دو دوسری گاڑی وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل آتاه اللہ کہتے ہیں 2 آدمیوں میں حسد ہے سمجھ گئے حسد کی ممانعت ہے ان کے حاصل جاتے بس اس کا مطلب جو ہے 2 مقامی لوگ ایک تو یہ کہ یہاں حسد جو ہے مبارک کے طور پر کہتے ہیں رشک مراد رشک تو جائز ہے حسد نہ جائز سمجھ گئے دونوں فرض ہیں رشک تو یہ کہا ہے کہ میں جیسا وہی ہے خوبصورت اور پیسے والا اور کوئی یاد ہو گیا میں بھی ایسے ہی ہوں یہ تو رشک اپنے میں وہ خوبی تمنا کرے جو دوسرے نے اور حسد یہ ہے کہ اس کا وقت میں سے جاتا رہا مجھے ملے چاہتا یہ ہر وقت جو ہے چیز کے بجائے لڑی لے بادشاہ بننا یہ سب پیسوں کی باتیں اس پر سے کسی کا مقصد بچے کسی سے جائے کیا مجھے نہ ملے یہ حسد تو نہ جائے رشک جائے سمجھا تو بس اب یہاں جو ہے چونکہ حسد نہ حسد نہیں 2 چیزوں میں حسد مطلق کرنا جائے تو 2 مطلب بتانے ایک تو یہاں حسد سے مراد وہی رشک یہ جائز اور دوسرا مطلب اس پر بتانے لینا کہ اگر حسد جائز ہوتا تو یہ 2 کمال ہے ایک تو وہ کہ جس کو اللہ نے پیسے دی ہو مگر ملک عبد الحق کے پیسے اور وہ لٹاتا پھرے نہیں برسات پانی کی طرف سے میں نے سوچے کہ کتنے پیسے خرچ ہوں گے بدل کے چپانے میں کتنے خرچ ہوں گے اور جل کے چپانے میں چھپا دے اور ایک وہ رجل آتاه اللہ مالا فسلطه على حلقته بالحق وہ کہتے ہیں ایک تو کہ اللہ نے اس کو مال دے رکھا اور اس کی مال کی محبت نہ ہوتے مگر محبت اگر ہوگی تو پھر لاکھوں ہو تو پھر بھی جو یہ صندوق اور بنوا لے گا ایک کوٹری اور بنوا لے گا خزانے کے بعد خرچ نہیں ہوگا اور جب مال نہیں ہوگا اسے مگر تو جہاں جو روپیہ آیا وہ پھر بانٹ ہو گیا کل ہمارے بڑے حضرت دوستوں کا بھی سب لوگوں کا قریب یہ رہا میں جہاد سے مختلف ہوئی ہمارے بڑے حضرت رائے پوری کے یہاں بیماری کے زمانے کے زمانے میں ہدایہ بہت آیا کرتے وہ جو آتا شام کو سب بانٹ دیا کرتے ہیں خود دام میں لے گا میں
میں یہ کرنے کو چل دے اور پھر جب سے لوگ اٹھتے تو چپکے سے لوگ تکے کے نیچے جایا کریں ادب یہ گن جاؤ نا اور جب سے لوگ اٹھے ارے میں ملسا دیکھیے یہ کیا پڑا ہے تکے کے نیچے سو کے دونوں مان جاؤ بل سمجھ جا کے رات یہ جب ہوا جب ماں کی محبت کر جا وہ یہی ہے اللہ نے سنبھال دیا ہو اور اس کے حق پر ہلاک کرنے کے لیے طلب ہو حق پر ہلاک کرنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں اٹھا کے جائے کنویں پھیر دو حضور خرچی میں جو یہ تو ہے نہیں اس کا تو ہوگا جواب تک اللہ کے راستے میں حق کے راستے میں خرچ کرے یہ ہے اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس کو پھیلا کرتے ہیں جہاں کوئی ملے سے حدیث بتا دے جہاں کوئی ملے سے مسئلہ بتا دے فرجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها بس حکمت ہے من اوٹی حکمت فقط اوٹی خیر کثیرہ سمجھے حکمت ہے وہ علم کی اونچی قسم ہے علم تو صرف جاننا اور حکمت اس کے ماتھ پہ عمل کرنا اس پر سمجھنا اس کو پھیلانا یہ اس سے اونچا ہے چل اللہ نے اس کو حکمت دی ہو اور اس کو بانٹ کرتے متفق علیہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه بس یوں کہیں بعد میں مر جا مگر سارے اعمال نماز روزہ وغیرہ سب ختم ہو جا جب تم مر جائے گا تو اس سے نماز کون پڑے مگر 3 عمل ایسے ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی اس کو صدقہ جاریہ کہیں آدمی کے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہے الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ایک تو صدقہ جاریہ کی جائے لفظ عام ہے سب کو ملتا ہے ان بھی صدقہ جاریہ مگر ایسے موقع اوپر جو ہے وہ اسے مراد واقع ہے کہ کوئی آدمی جو کوئی کنواں بنا جا کوئی مسجد بنا جا کوئی مدرسہ بنا جا او علم ينتفع به جہاں کوئی علم چھوڑ جا جو ہے جس سے لوگوں کو نفع مدرسہ کوئی بنا دے 2-4 مولوی بنا دے 2-4 کتابیں چھاپ دے 2-4 کتابیں تصنیف کر دے یہ سب انہیں یہ ایسب کے سب ان چیزوں میں علم ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے گا تو یہ وہ تو مر جائے گا مگر جب تک اس کی کتابیں پڑھی جائیں گی اور جب تک لوگ اس سے کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ملتا ہے اور تیسرا یہ کہ صالح اولاد چھوڑے مگر جو باپ کو پڑھ کے بہت سا ہے مثال سوال کرتا رہے اگر نالاک ہوگا تو ہر وقت کے دوران ہو گا سورب ہے پھر سورب نام کھاؤ گیا مجھے کچھ چھوڑ کے ملے گا یہ کرنا اگر نالاک ہوگا تو وہ دعا نہیں کرے گا اور گاڑیاں جائے گا اس کے سالے کے پاس روپئے جاؤ تو سارا کھا گیا مجھے نہیں چھوڑ دے گا اور جو نیک ہوگا تو وہ ہر وقت کہا گیا اللہ میرے باپ کو جو ہے یوں جزائے کہہ کے یوں کیا رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة بس یوں کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی مصیبت ہٹا دے سمجھے تیرے اوپر کوئی افساری ہے اور دوسرا شخص آگے اس کو جائے تیری مدد کرے اس میں تو ہٹا دے تو مگر خدا خاصہ جو ہے وہ چھٹی پکڑ کے لے گیا جوتا اور اس کا اثر کچھ چھٹی کا وہ جا کر جائے کیا کر رہا ہے یہی تو ایسا ہے بالکل نہیں سمجھے دنیا کی جو شخص کسی مسلمان سے ہٹا دے گا دنیا کی کوئی مصیبت اغوا نشانی آخرت کی مصیبت سے ہٹا دیں گے اس سے بن جائے گا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة اور یہ کسی میں تنگ دست کے اوپر سہولت پیدا کرے کئی دن میں قرض ہو گیا ایسے ہی مگر قرض خواہ کر رہا میں اگر تیرے پر سہولت پیدا کر دے سہولت پیدا کرنے کی اچھی صورت ہے کہ تجھے قرض دے دے ایک اس سے بھی اب بڑھتے ہیں کہ تجھے مفت دے دے سمجھ گئے یہ اچھی صورت ہے کہ سہولت پیدا کرنے کی اس سے کہہ دے ارے بھائی ٹکا جانا تھا دے دے گا بیچارا اس میں نادار ہے یہ سب چھوڑ دے جو کسی مسلمان موثر تنگست جسے تنگست کے اوپر کوئی سہولت پیدا کرے اللہ نشانوں قیامت کے لیے اس سے سہولت پیدا کرے اس رات میں اور جو ہے میدان حشر میں اس میں ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اور سنیے سمجھے ہے ایک مسلمان ہے اور وہ جو ہے گناہ کا کام کرے کوئی سمجھے اب اگر تو جو ہے جا کے کر جائے وہ
عزت ہے عیب کا سمجھے. اور جو میں آپ کو چھپا نہیں ہے کہے کہ کوئی دیکھنے سے کوئی حرکت ناپاک ہوتے تو کہیں سمجھے. اب وہ جو ہے اس کو چھپا لے میرے بھائی بسل ہے آدمی ہے کوئی زیادہ میں اس کو کہتے رہنا چاہیے. تو اللہ آدمی کو ہر سوچتا ہے جس سے گناہ ہوئے ہوتے ہی کچھ سمجھے. تو جو سب مسلمان کے اوپر دنیا میں پردہ پوشی کرے گا اس کے عیوب کو نہیں پھیلا دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور جو مسلمانوں کے عیوب کو پھیلاتے پھرے گا سمجھے جذبے کرتے پھرے گا وہاں اس دن مشکل آڑی کے لیے ہوگا. ہو سن لو بھائی فائدے جان گواہ دینے کی ضرورت ہے سارے سے ٹھیک ہے. اور اللہ واسی جا کے جو ہے اس کی گواہی دے باقی ٹھیک ہے. لوگ اس کے فتنے سے بچے اس لیے اگر کیا اگر یہ صحیح ہے فتنے سے بچے سب کچھ مل جائے گا اگر اس وجہ سے جائے لوگ اس کے فتنے سے بچے تو پھر مزاق کی بات نہیں. اور اگر اس وجہ سے جائے اچھا یعنی دیکھے مزہ بھی سکتے ہیں ہاں مزہ آ اللہ فی عون العبد ما کان اللہ جیسان آدمی کی مدد میں رہتے ہیں. ما کان العبد فی عون اخیہ جب تک کہ بندہ ہے دوسرے مسلمان کی مدد میں رہے اللہ اس میں بھی کرتے ہیں. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اور جو کہیں جو علم حاصل کرنے کو واسطے کسی رستے میں چلے سمجھے تو اللہ جیسان اس کے لیے آخرت میں جنت کا رستہ آسان کر دے گا. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. اور جب کہیں مجمع کی جگہ بیٹھا ہوا قرآن پاک کو جو ہے کی تلاوت کر رہے ہوں مکتب کے درمیان میں قرآن پاک کا دور کر رہے ہوں آپس میں قرآن پڑھے کے سننے کھلانے کا ہوگا سمجھے تو اللہ نشانو کیا ہے دوسرا دن میں اللہ نزلت علیہم بس اللہ نشانو ان کے اوپر خاص قسم کی ایک رحمت سکینہ جو جو قرآن میں بھی آیا الحمدللہ علیہم سکینۃ. بس اس کے معنی میں بہت سے خلاف ہے. بعض جو کہتے ہیں کہ سکینہ جو فرشتوں کی خاص جماعت ہے رحمت کی. بعض جو کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت انوار کی ہے سمجھے. بعض جو کہتے ہیں کہ قلوب کے درمیان میں ایک نور پیدا ہو جاتا وہ ہے. بعض جو کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سے جو ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے ہلکی جو نظر نہیں آتی. یہ سب سکینہ کا وغشیتہم الرحمۃ اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے. وحفتہم الملائکۃ اور حفتہم الملائکۃ اور ملائکہ جو ہے اس کے گرد آ کے جمع ہو جائیں سمجھ گئے وہ نیک بات سننے کو آتے سبق سننے کو آتے منہ کھانے کو آتے نہیں. وذکرہم اللہ جب حدیث کا سبق ہو رہا تب تو فرشتے ہوں گے اور تو تبول سے مجلس ہوتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ جل شانہ فخر کے طور پر فرشتے سے گئے نہیں لوڈے کیا کر لیں میں سبق پڑھنے حدیث کا. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اور جس کے اعمال خراب ہوں گے جس کو کیا ہے اس کے اعمال پیچھے ڈال دیں گے بدعمل ہے گنہگار ہے فاسق ہے فاجر ہے سمجھ گئے تو اس کا نسب شیخ صاحب ہونا اس کا یا سید صاحب ہونا اس کا یا جو ہے کون ہے چار کون مجھے معلوم نہیں یہ مغل پٹھان مگر اونچے نسب والا ہونا وہ کام نہیں دینے گا. یہ ہے وہ انا کرمکم عند اللہ اتقاکم مگر اونچے نسب والا ہونا مگر اور فلان حضرت جی کا بیٹا ہونا یا فلان حضرت جی کا بھائی ہونا یہ کام نہیں دینے کا عملی کام دے گا. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے واسطے کتنے زور لگائے یا منیر کم مان ملا تو کم مان کافی ارے بیٹا آ جائے اس کشتی میں انہوں نے کہا جی وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها. بہت سخت حدیث ہے بہت ہی خطرناک. فقال سن لے جو کہ قیامت میں سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جاتا اس سے یہ کہا جاتا کہ اللہ جو شان فلانے کہ جیسے ہم نے تجھے مال دیا قوت دی صحت دی ہے اور تجھے یہ کیا اور تو نے اس نے جو ہے ان ساری چیزیں ہمارا کیا حق ادا کیا
ان نے کہا بس تیرے رستے کے درمیان میں سوار لے کے جو دوڑا تھا اور کافروں کے اوپر حملہ کیے تھے، بس جائے ان کو پھر جہنم میں پہنچا دیا. وہاں سے ارشاد ہوگا کہ یہ ہمارے واسطے نہیں، یہ تو اس واسطے تھا. اور سن لیجیے بڑی سخت حدیث ہے ہم مولویوں کو واسطے، وہاں سے یہ ہوگا ایسا کہ ہمارے واسطے نہیں، یہ تو فقط اس واسطے تھا کہ لوگ یہ کہیں گے بڑا بہادر تو دیکھو گھس گیا میدان میں، پرواہ بھی نہیں کی. ماشاء اللہ ایسے بہادر انہیں اس واسطے کیا تھا، لوگوں نے کہہ دیا. اب ہم سے کیا نہیں، ہمارے واسطے بھی کہیں گے. اسی سے پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس سے بتایا جائے گا تجھے پوچھا جائے گا تجھے صحت دی ہم نے، تجھے قوت دی، تجھے اسباب ان کے حاصل کیے دیے، اور تجھے یہ کیا تو نے ہمارے لیے کیا کیا. انہوں نے کہا مانی جو ماشاء اللہ اتنے مدرسے پڑھائے، اتنے تعلیموں کو پڑھائے، اتنی کتابیں تصنیف کی، اور اتنے یوں کیا اور اتنے یوں کیا اور اتنے یوں کیا تو گئے. وہاں سے ارشاد ہوگا کہ تو سارا اس بات ہوا تھا کہ لوگ یہ کہیں گے بڑے علامہ بڑے محقق ایسا عالم تو کوئی دوسرا ہے بھی نہیں مقابلے میں. اس بات سے کیا تھا بس. اور یہ ہو چکا جہاں وہاں سے کیا تھا مل گئی تجھے جا کے جانے میں ڈالتے تھے. اور تیسرے اکثر ملایا جائے گا، اس سے ارشاد ہوگا کہ تجھے ہم نے اتنا مال دیا، اتنا جو ہے پیسے دیے، اتنے یوں دیا، اتنے یوں دیا، تو نے سوچا کیا کہ حضور بس کچھ نہ پوچھو، کوئی موقع خیرات کا ایسا نہیں چھوڑا میں نے کہ جس میں ضرورت ہو اور میں نے پیسے نہ خرچ. بس وہاں سے ارشاد ہوگا جو تو فقط اس بات سے جاتے کہ لوگ یہ کہیں گے بڑے سفیدہ تھا. وہاں سے تو کوئی ہٹ کے جاتا ہی نہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑے خرچ کرنے والے. اس بات سے کیا تھا یہ ہو گیا. اسے بھی جاننے میں ڈالتا خلا تو سب یہ ہے وہ جو پہلے آ چکا کہ جو ہے ملام والے بنیاد زیادہ سب سے پہلے بھی تھی دین کے جتنے بھی کام ہو دنیا کو وہ نیک نیتی سے تو عبادت اللہ کے واسطے میں سارے کام جو ہے آسمان کی دنیا میں ہے تو بھر دینا. لیکن اگر اس لیے ہو تو لوگ نہیں کہیں گے جس لیے ہوا تب ہو گیا. لوگوں نے کہنے کے واسطے ہوتا لوگوں نے کہہ دیا. قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت. بس ہم نے تجھے قوت دی، صحت دیا تھا، کیا تو نے اس میں ہمارا کیا حق ادا کیا. ہم نے کہا حضور آپ کے واسطے میں نے قتال کیا، جہاد کیا، حتیٰ کہ اس میں شہید ہو گیا. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء ہوگا نہیں. فقد قيل میں نے سب کا تجربہ کرا دیا پہلے تو جھوٹ بولا تو ان سے اس بات سے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر نکلا. اور ذرا بھی تو نہیں کسی سے ایک دم بھوئے یہاں دے کے جائے تلوار گھس گیا. وہ پہلے کہا جا چکا جی. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. بس اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، ٹانگ پکڑ کے منہ کے بل کو پھینک کے جہنم میں ڈال دو. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه. بس اللہ کے کام اس کو بلانے گا. ابھی ہم نے تجھے علم دیا، ہم نے تجھے حفظ قرآن کی دولت دی، ہم نے تجھے جو ہے ان کے اسباب پیدا کیے تیرے واسطے، تو نے کیا کیا. بس وہ کہہ گا کہ حضور میں نے اتنے مدرسے جاری کیے، اتنے لوگوں کو مولوی بنایا، اتنے پڑھایا. فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال أنك تعلمت وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل بس کیوں کہا تھا قرآن ساتھ پڑھا تھا تو میں کہتے لوگ کہیں بڑے بڑھیا قاری صاحب ماشاء اللہ. قاری صاحب کی آواز ایسی ہے بڑا دل دہل جا پڑنے. یہاں مولانا صاحب اتنے عالم ہے کہ کوئی جنتا نہیں کے سامنے. اس بات سے کیا تھا وہ کہا گیا. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها قال ما تركت في سبيل تحب أن ينفق. میں نے کوئی اور رستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تمہیں پسند ہو. غریبوں کو کھلانا، مسجدوں کا بنوانا، اور جو ہے کیا نام میں مواقع خیر میں خرچ کرنا، کوئی ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہیں کیا ہو. بس وہاں سے ایک ساتھ سب بھول
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب به على بس اس کو بھی جو کام پکڑ کے اور منہ کے بل کھینچ کے دہنی فسحب به على وجهه ثم ألقي في النار. بس میں نے بہت چیزوں کے ساتھ بڑی سخت حدیث ہے وہ اس واسطے ہے کہ بھائی جو ہے ان سب چیزوں کے درمیان ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے درمیان میں ریا اور تکبر پیدا ہو ہی جا سمجھ گئے. آدمی کو جو ہے اپنے آپ کو بہت حفاظت کرنا چاہیے, علماء کو بھی رؤساء کو بھی اور مجاہدین کو بھی اس سے مبدل نہیں جا رہا. ثم ألقي في النار. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. جو کہتے ہیں اللہ انسانوں علم کو اس سے نہیں اٹھا دیں گے. سمجھ گئے کہ تو علامہ تھا رات کو پڑھ گیا سویا تھا اور صبح کو قرآن بھول جاتے ہیں علم سے پڑھا لکھا سے نکل جائے. اس سے نہیں ہوگا علم جائے. علم اس سے زیادہ تھا کہ علماء مرتے رہیں گے اور دوسرے لوگ اسی جگہ پڑھنے کرنے کا اور تھوڑی دیر کے جمع مل جاتا ہے. تو اب ہو ہی رہا جو مرے ہیں اپنا بدل نہیں چھوڑ کے جاتے. 4 بجے حتى إذا لم يبقى عالما لم يبقى عالما اتخذ الناس. جب عالم تو مر جائیں گے سمجھ گئے اور اولاد نہ خلف نہ لائق وہ پڑھنے کے لیے تو آدمی جو ہے جوہلا کو جو ہے عالم بنا دیں گے اور وہ اپنا یوں فتوی دیں گے. ہماری رائے تو یوں ہے کہ یوں ہونا چاہیے, ہماری رائے تو یوں ہونا چاہیے. حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. بس لوگ جو عالم حقیقی نہیں آئیں گے تو جاہلوں کو اور مقرروں کو اور اخبار کے نفیسوں کو اور اخبار کے ایڈیٹروں کو ان کو عالم بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. بس ان سے جب مسئلے پوچھیں گے پڑھا لکھا تو ہے نہیں سمجھ گئے بغیر ان کے اپنے دھار بچھانے کو آتے فتوی دیں گے وہ غلط ہوں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے. متفق عليه. وعن شقيق رحمه الله قال كان عبد الله بن مسعود. تربوز تو دیر ہو رہی ہے فصل مسئلہ ہے کوئی یہ نہیں ہے. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن حضرت عبداللہ بن مسعود کا معمول یہ تھا کہ ہر جمعے کی رات کو بات کہا کرتے تھے, ہر جمعرات کی شام کو بات کہا کرتے تھے. لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ حضرت یہ اس بات کے قاری صاحب اس بات میں چاہیے زور باندھے میں تمہارے پر. لوگوں نے کہا کہ حضرت 8 مہینے تو بڑا لمبا ہو اگر روز بات پیدا کریں سمجھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے ہمیں اس کا منع کیا ہے کہ لوگوں کو ایسی طرح کہو کہ دودھ فائدہ ہو شوق نہ کرے. اس کے بعد سے قاضی صاحب ہیں ایک چاند میں پہلے ختم کر دیا. چل فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم. قال کہا انہوں نے یا ابا عبد الرحمن عبداللہ میں سے کنیت ہے وہ 8 مہینے کہا کرتے ہیں. تو کسی نے کہا یا ابا عبد الرحمن اور عبداللہ میں سے ہمارے لیے چاہے کہ روز واقع آپ کا بات شاید بات. قال أما أنه لم يمنعني من ذلك إني أكره أن أمل لكم. بس جو کہا کہ مجھے کوئی معنی نہیں مگر میں اس بات میں جو کہتا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تم اکتا جاؤ, شوق باقی رہنے چاہیے. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں تمہیں واعظ کو کبھی کبھی اس بات پہ کہتا ہوں کہ تاکہ سیاق باقی رہے جیسا کہ حضور کا معمول یہی تھا تو وہ کبھی کبھی بات سنایا کرتے تھے روز کے بعد میں تمہیں دکھتا جائے. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السعامة. بس تمہارے اوپر علينا بس ہمارے اوپر حضور جو ہے روز نہیں کہا کرتے تھے اس جیسے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں بددل نہ ہو جائیں شوق باقی رہے اس بات سے کبھی کہا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. بس جو کہتے ہیں غور سے سنیے
سمجھ گئے؟ حضور جب کوئی بات کیا کرتے تھے تو اس کو 3 دفعہ کہا کرتے تھے تاکہ سمجھ آئے. سمجھ گئے؟ جاہل نے ان کو سمجھ کر لیا کہ حضرت حضور جب بات کوئی کہا کرتے اس کو 3 دفعہ کہا کرتے. سن لیا سن لیا سن لیا، آجا آجا آجا. یہ مطلب والے الفاظ سے نہیں معلوم ہو جو بات کرتے سمجھ گا 3 دفعہ کہا کرتے بس. لیکن اگلا جائے حتیٰ تو فرما، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات فرماتے جو جب دقیق ہوتی سمجھ میں نہیں آتی تو یہ نہیں کہ اپنے ایک جگہ تقریر کرتے چلا گیا جس کی بات سمجھ میں آوے آوے نہ آوے نہیں، 3 دفعہ تک اسے سمجھایا کرتے. مگر یہ اسی بات کے متعلق ہے جو دقیق ہو، سمجھ میں آنا مشکل ہے، جیسا کہ حتیٰ تو فوان ہو. وإذا أتى على قوم حتى إذا أتى على قوم سلم عليهم 3 رواه البخاري. ہو گیا خالی جو حضور اللہ سو لیٹ کے سو جانا. اور جب حضور کی قوم پر جاتے تو 3 دفعہ سلام کیا کرتے ہو گا. اس کا بھی وہی دو مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک کہ جب جاتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ تو بڑا مومن ہے. آدمی گئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جب اندر کسی جاتے ہیں سن تو جائے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ایک سامنے ایک گھر میں ایک مائیں یہ کسی کو نہیں. اور بعضوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری سے مراد ہے ایک سلام جانے کا اور ایک اٹھنے کا اور ایک واپسی کا. تو مجلس رہتے اور سلام جانے کا سنو گا یہ دونوں سے 3 ہوگا بتا 3 میں جس کا سمجھ. اور وہ یہ ہے کہ یہ سلام جو ہے سلام وہ نہیں معروف بلکہ جو ہے لاکھ وہ تسلیم والا ہے. وہاں اس زمانے کے زمانے میں اجازت کا معمول یہ تھا گھر میں والے دن السلام علیکم مت کھولو السلام علیکم مت کھولو یہ وہ ہے بس. اور اس کا مطلب یہ ہے سبھی پاتا اور سنیے. اور یہ میں نے مطلب لامے کی کتاب الاستیزاء میں لکھا اور میری رائے ہے کہ امام بخاری کا مطلب یہ کہ امام بخاری کی رائے جو میں نے میری رائے ہے اور چاہتے ہیں کتاب الاستیزاء میں لکھا چاہتے ہیں. اور اس کا مطلب میری نتیجہ ہے کہ جب حضور کہیں تشریف جاتے ہیں کسی گھر سمجھ گئے تو اس خواجہ کے ماتھے دروازے پر کھڑے ہو کر اور جو ہے السلام علیکم مت کھولو 3 دفعہ کہتا. 3 دفعہ کے اندر اگر اجازت جاتے تھی تو اندر جاتے اور اگر 3 دفعہ کے جنم میں اجازت نہ آتی تو مسلط نہیں ہو جاتے اس کے اوپر. ہاں تو کھڑا ہی جائے گا آخر کھاں تو موجود ہے جگ مار 25-30 نہیں 3 دفعہ کے بعد جانا. اور یہ میں نے مطلب نکالا حضرت موسیٰ شریف کی روایت والوں کا بخاری کا عنوان. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله کیسا قریب تھا تیرا 3 حدیث 2 حدیث چل. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه ابدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل ابدع بي میں حضور تھکا دیا گیا بذات موضوع مجھے تھکا دیا مجھے کوئی سواری دے دیا. فقال ما عندي فقال رجل نہ میرے پاس بھائی ہے نہیں بات ہوتا تو جب رہتا میرا چلا جانی تھا تو جو آیا رہتے چلا جانی مت جاؤ. قال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله